آپ نے راستہ ہی چھوڑا ہوا ہے کہ جی بیڈ روم کے تھرو آؤ اور آپ کی چاندی چاندی ہے, آپ کا کیریئر ہی کیریئر ہے, پہلے دن ہی بن جائے گا. 95% خواتین جن کو آپ جاہل ڈکلیئر کر رہے ہیں نا, تو انہوں نے پھر آپ جیسے جاہل ہی پیدا کر کے اس معاشرے کو دی ہیں کہ جو خواتین کی رسپیکٹ کرنا نہیں جانتے. آپ نے اپنی ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے خاتون کا سہارا لیا. ایک دفعہ اس انسان کو مثال بنا دی جائے, دیکھیں کیسے سب لائن میں آ جائیں گے. السلام علیکم جی, میں ہوں عزیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بلو ٹروتھ. حال ہی میں عمر عادل نامی ایک شخص ہیں جو کہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور میڈیا انڈسٹری سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. انہوں نے پاکستان کی جو فیمیل اینکرز ہیں ان کے بارے میں انتہائی غیر مناسب سٹیٹمنٹ دی ہے, اور بات صرف یہاں پر نہیں رکتی. کچھ فیمیل اینکرز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کو مشورے بھی دیتے رہے. آج کے اس پروگرام میں ہم جو پاکستان میڈیا انڈسٹری کی جو فیمیل اینکرز ہیں ان سے ہی جانتے ہیں آخر وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. میرے ساتھ اس وقت اینکر پرسن فائزہ بخاری موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر کیا کہیں گی. میڈم مجھے یہ بتائیں کہ ابھی 95% جو خواتین کا مسئلہ ٹھنڈا نہیں تھا ہوا, اور ساتھ ہی یہ ایک اور شخص میڈیا پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی اینکرز جو ہیں وہ فیمیل اینکرز وہ اس طرح ہوتی ہیں, جو ورڈ اس نے یوز کیے بڑے ہی غیر مناسب ورڈ تھے. اور صرف یہ بات نہیں بلکہ کچھ اینکرز کو انہوں نے ٹارگٹ بھی کیا. تو ان کا میڈیا انڈسٹری سے تعلق رہا ہے اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں, یا پھر یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا؟ آپ جس شخصیت کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر عادل, اس سے پہلے شاید میں انہیں بہت اچھا انسان سمجھتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں, تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی توصیح کرنا چاہوں گی کہ جب وہ خود میڈیا انڈسٹری کا حصہ ہوا کرتے تھے تو وہ بھی خواتین کی طرح شالز کو زیب تن کر کے بیٹھا کرتے تھے, ہمارے ہی فیشنز کو فالو کر رہے ہوتے تھے. اور میرے خیال سے جو بندہ یا بندی اس انڈسٹری میں کام کر رہا ہے, سب سے پہلے تو آپ کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے یہ چیلنجز کا نام ہے. آپ اگر رپورٹر ہیں, اگر آپ اینکر ہیں, تو آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر آگے اپنے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے, آپ کو لازماً کرنا پڑتا ہے. سوسائٹی کسی ایک بندے سے نہیں بنتی ہے, یہ مرد اس عورت سے ہی جنم لیتا ہے جسے آج جاہل کہہ کر پکارا جاتا ہے. یہ مرد اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے کہ جو اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بھی رکھتی ہے اور اسے اتنا شرف بخشتی ہے کہ اسے دنیا پہ بھی لے کر آتی ہے, پھر اسے سوسائٹی کے اندر اس قابل بنا دیتی ہے کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی منہ اٹھا کے کوئی بھی بات کر دیتا ہے کہ ہاں یہ تو 95% جو ہے نا یہ تو پاگل ہیں, یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, نہ شاید آتا کچھ نہیں ہے. یہ ہماری انفرادی طور پہ ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے. اور ایسے رائٹرز کو, ایسے لوگوں کو اس سوسائٹی میں سب سے اچھا جواب جو ہے نا وہ سعادت حسن منٹو صاحب نے دیا تھا اپنی تحریروں کے ذریعے, جس میں انہوں نے بے نقاب کر کے بتا دیا تھا کہ اگر ایک عورت کوٹھے پہ بیٹھتی ہے تو آپ اسے طوائف تو ضرور کہہ دیتے ہیں, لیکن وہاں جانے والے مرد کو آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اس کا کوٹھا تو اس کی وجہ سے چل رہا ہے نا. اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ تو نہیں چلے گا. لیکن ہماری سوسائٹی کا جو پیرامیٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ ہم نے اگر حدیث بیان کرنی ہے تو بھی اپنے مطلب کے لیے کرنی ہے, دین بیان کرنا ہے تو وہ بھی اپنے مطلب کے حساب سے کرنا ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے فلسفی جھاڑنی ہے تو اس کی فلسفی تبھی مکمل ہوگی جب اس میں وہ خاتون کو ٹارگٹ کرے گا. آپ نے اپنی ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے خاتون کا سہارا لیا, تو ڈاکٹر صاحب مرد بنتے نا, آپ اپنے بیسس پہ آتے. آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ نے خاتون کی آڑ کے اندر ریٹنگ بھی لے لی اور آپ آج اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ فیلنگ سیٹسفائنگ یا فیلنگ ہیپی. تو آپ کا مسکرانا بنتا ہے, کیونکہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کو ایک عورت کے وجود کی ضرورت پڑی ہے, آپ کو ایک عورت کے نام کی ضرورت پڑی ہے, تو آپ کو فیم ملنا شروع ہوا ہے. جو ڈاکٹر نے بات کی ان کے اپنے کوئی نا انفیریورٹی کمپلیکسز ہوں گے, ان کے اپنے کوئی ایسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا جو دماغ پہ نا ان کا اتنا اثر رہ گیا اس بات کا. لیکن اتنی بڑی بات کسی خاتون کے کردار کے اوپر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیا ان کی امی نے ان کو پیدا نہیں کیا؟ کیا ان کی اپنی بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی تربیت یہ ٹھیک ہے؟ تربیت بھی میں نہیں کہوں گی, میں کہوں گی ان کے اندر اپنا کوئی مسئلہ ہے. آنیسٹلی میں تو اسی چیز پہ بلیو کرتی ہوں. میں کسی کی ماں, عموماً کہا جاتا ہے ماں نے نہیں سکھایا, تربیت نہیں. کیوں؟ ایک ماں بہت اچھی تربیت دیتی ہے, ٹھیک ہے, میں بھی ایک ماں ہوں, ٹھیک ہے, میرا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے, لیکن مجال ہے کہ میں اس کو ایسی تربیت دوں گی کہ آپ نے عورتوں کے بارے میں بات کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, آپ اپنی زندگی میں رہو. یہ نا بہت تکیانوسی سوچ ہے کہ آپ کسی کو کھینچو, کسی کے بارے میں آپ ایسی باتیں کرو, خواتین کے بارے میں باتیں کرو, آپ کسی کی کردار کے اوپر بات کرو. ان سب سے آگے نکل جائیں, زمانہ بہت آگے نکل گیا. قانون نہیں ہے, جب تک ہم سزائیں نہیں دیں گے, جب تک ہم اوپنلی ان لوگوں کو بیہائنڈ بارز نہیں کریں گے, ہم ان کو پراپر مطلب اب اس بندے نے کیے نا, اور جو وہ ہیں عظمہ بخاری جو ہیں, انہوں نے ان کے خلاف نوٹس لیا ہے. ایک دفعہ اس انسان کو مثال بنا دی جائے کہ آپ کسی کے کردار کے اوپر, بے شک مرد ہو یا عورت ہو, آپ کسی کے بھی کردار کے اوپر ایسی
اتنا گھٹیا الزام آپ نہیں لگا سکتے. دیکھیے کہ سب لائن میں آ جائیں گے. آج کل جب سوشل میڈیا کا دور ہے تو جس پوسٹ پہ سب سے زیادہ کلکس آئیں گے ظاہر ہے اس سے زیادہ ڈالرز بھی ملیں گے اور زیادہ فیم بھی ملے گا. تو خواتین پہ جب آپ بات کرتے ہیں اور پھر خواتین آگے سے رسپانس دیتی ہیں یا سوسائٹی رسپانس دیتی ہے تو وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے وائرل ہونا. کہ ایک شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی وی ایرا کا بندہ ہے اور ڈاکٹر ہے اور ظاہر ہے انٹلیکچوئل ہوگا, مطلب پڑھا لکھا ہوگا, پی ٹی وی جیسے ادارے میں رہا, تو آخر اس نے کس پیراہے میں یہ بات کر دی. تو اس وجہ سے پھر میں نے تھوڑا سا ان کو اسٹڈی کیا اور جس نتیجے پہ میں پہنچی, ہم نے دیکھا کہ ان کی بڑی کلرفل سی پکچرز خواتین اینکرز کے ساتھ میچنگ ڈریسنگ کر کے اکثر ہم نے ان کی تصاویریں دیکھی. تو شاید کہیں نہ کہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک فیکٹر آف کمپیریزن آیا. انہیں لگا, انہیں محسوس ہوا کہ ان کے مقابلے میں خواتین اینکرز کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے اور انہیں شاید یہ وہ اسپیس لینا چاہ رہے تھے اور شاید اسی لیے یہ اس طرح سے اتنے کلرفل کپڑے بھی وغیرہ بھی پہن کے اور خواتین اینکرز کے ساتھ میل جول بڑھا کے شاید ان کی جگہ لینا چاہتے تھے. لیکن انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا اپنا رول ہے اس دنیا میں بھی اور اس انڈسٹری میں بھی. اگر ایک فیمیل اینکر ہے اس کا اپنا رول ہوگا, ظاہر ہے اس کو اس کی جنس کے مطابق تیار کیا جائے گا, اس طرح کے کپڑے پہنائے جائیں گے, اس طرح سے میک اپ کیا جائے گا. میل اینکرز کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس نے ڈفرینٹ. اگر یہ اس لحاظ سے کمپیریزن کرتے ہیں بھائی فیمیل اینکر اتنی تیار ہو کے بیٹھ رہی ہے, اس کو جوس پیش کیا جا رہا ہے, اس کو زیادہ میک اپ کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں کیا جا رہا, تو پھر ان کی دماغی حالت پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ہم بڑی آسانی سے جج کر لیتے ہیں کہ یہ عورت اچھے کردار کی مالک نہیں ہے, یہ یہاں تک پہنچی ہے تو کوئی شارٹ کٹ لیا ہوگا. میرے بھائی جو مجھے یہ بتائیں کہ جس مرد کے تھرو اس نے شارٹ کٹ لیا وہ کیا دودھ کا دھلا ہے, پارسا ہے, اس کو کیوں نہیں ہم سوال کرتے. آپ نے راستہ ہی چھوڑا ہوا ہے کہ جی بیڈ روم کے تھرو آؤ اور آپ کی چاندی چاندی ہے, آپ کا کیریئر ہی کیریئر ہے, پہلے دن ہی بن جائے گا, پہلے دن ہی پہلی رات میں ہی آپ جو ہے وہ عروج کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے. آپ نے یہ راستہ دکھایا ہوا ہے نا, تو پھر آپ کس طرح سے سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ لڑکی خراب ہے. یہ لڑکی خراب نہیں ہے, آپ کا سسٹم خراب ہے. تو عمر عادل جیسے جو لوگ ہیں اس سوسائٹی میں تو خیر ان کو انسان بھی نہیں مانتی. عمر عادل جیسے جو لوگ ہیں وہ کریکٹرز ہیں جو کہ اس معاشرے کی تباہی کا ذمہ دار ہیں, اور پھر وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو کہ انہیں اسکرین پرووائڈ کرتے ہیں. ہر چینل کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, ان کو کسی اسکرین پہ نظر نہیں آنا چاہیے. ان کے تھرو آپ معاشرے کی اصلاح کروائیں گے. زہیب سلیم بٹ صاحب ہمارے کولیگ ہیں اور وہ بہت ریسپیکٹفلی میں نے دیکھا کہ خواتین کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑی پازیٹیو وائبس کے ساتھ ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے. لیکن اس انٹرویو میں مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے یہ سوال ان سے پوچھا بھی جب یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی کہ آپ آگے سے ہنس رہے ہیں, مطلب آپ آگے سے وہ ایک معنی خیز ہنسی دے رہے ہیں. تو اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے میرے پروگرام میں معذرت کی, اعلانیہ معذرت کی اور اس پہ شرمندگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ وہ گو ود فلو والا سچویشن ہوا اور وہ اس طرح سے بات چل گئی, اور پھر انہوں نے معذرت کی اور اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ان کو یہ آن ایئر نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. اس پہ وہ کافی شرمندہ تھے. اور آئی تھنک کہ جہاں پہ اتنے سارے برے لوگ ہیں سوسائٹی میں, اگر ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی غلطی کر کے اس کو مان لیتے ہیں, اس پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جی ناظرین, فیمیل اینکرز کا موقف آپ نے بھی سنا. ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی ذاتی زندگی یا پھر پروفیشنل لائف پر اس طرح میڈیا پر بیٹھ کر تبصرے کرے, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف سخت ایکشن لے تاکہ کوئی اور شخص اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے.